آج ذی قعدہ کی 23 تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے آج ذی قعدہ 1431 کی، اور اکتوبر کی آج 30 تاریخ ہے 2010، اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 121، 122 اور 123، 126، 121، 22 and 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم صبح سویرے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے اور مومنین کو جنگ کے مورچوں پر معین کرنے لگے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے چاہا کہ بزدلی کا مظاہرہ کریں، جبکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور اسی پر صاحبان ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تو بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے جبکہ تم کمزور تھے، لہٰذا اللہ سے ڈرو تاکہ شکر گزار بن سکو۔ یہاں سے سورہ آل عمران میں تاریخ اسلام کے بہت ہی ایک اہم واقعے کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے نام سے یا جنگ احد کے نام سے معروف ہے، اور یہاں سے آگے تقریباً 40 آیتوں میں اس موقع کے مختلف سبق آموز پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ گفتگو شروع ہوتی ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یاد کرو وہ وقت جب تم اپنے گھر سے نکلے، بلکہ اپنے گھر والوں سے نکلے۔ تو پہلے تو ہم ان دو آیتوں پر مختصر گفتگو کریں گے، اسی لیے ہم نے زیادہ آیتیں آج نہیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد جنگ احد کیا جنگ ہے اور کیا ہوا تھا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، تاکہ بعد کی آیتوں پر گفتگو کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آیت شروع اس طرح ہوتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے نکلے یا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلے۔ غدوت من اہلک، غدوت یعنی تم صبح سویرے نکلے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر آیت میں ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، اور واقعات بھی اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ انسان ان سے سبق حاصل کرے۔ یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں بلکہ ہدایت کی کتاب ہے۔
واقعات بھی اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو جب بھی انہیں یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ ان آیتوں کی تلاوت کریں تو ان کو کچھ سبق اس سے حاصل ہو سکیں۔ غدوتا کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جتنے اہم کام انسان کو انجام دینے ہوں، سب سے بہترین وقت اس کو شروع کرنے کا صبح کا وقت ہے، اور یہ وقت انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ تم صبح سویرے نکلے۔ اور قرآن مجید کوئی چیز اضافی بیان نہیں کرتا جو بلاغت کے خلاف ہے۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے ایک ایک لفظ میں ہدایت پوشیدہ ہوتی ہے، ورنہ یہ کہا جا سکتا تھا، بلکہ بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ کم الفاظ استعمال کیے جائیں زیادہ مفہوم پہنچانے کے لیے۔ تو ضرورت نہیں تھی کہ یہ کہا جائے کہ تم کسوت نکلے، اس لیے کہ کسوت نکلے اس کا کیا اثر پڑنے والا ہے اس بات کے اوپر کہ کیا ہوا، لیکن یہ کہنا کہ تم صبح سویرے نکلے، یہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اتنا اہم کام تھا، اور چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تم نکل رہے تھے تو صبح تم نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ من اہلکا، من بیتکا نہیں کہا، من اہلکا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے۔ تو چونکہ جیسے کہ ہم عرض کر چکے ہیں یہ آیتیں، اگرچہ ان آیات کے سلسلے میں مفسرین نے کچھ مختلف آراء پیش کیے، لیکن اکثر مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ آیتیں جنگ احد کے تعلق سے نازل ہوئی ہیں۔ اور مفسرین کو ہم چھوڑیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ خود یہ آیتیں اور ان کا تسلسل یہ بیان کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آیتیں جنگ احد کے تعلق سے نازل ہوئیں، اور مزید وضاحت اس بات سے ہو جاتی ہے کہ قرآن کے جو حقیقی مفسرین ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام، ان کی جانب سے بھی یہی بات ہم تک پہنچی ہے کہ یہ آیتیں جنگ احد کے تعلق سے ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ آیتیں کب نازل ہوئیں یا کس جنگ کے تعلق سے نازل ہوئیں، اس لیے کہ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا تعلق جنگ احزاب سے ہے، کسی نے کہا ہے کہ جنگ بدر سے ہے، لیکن ان دونوں سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ جنگ احد سے ہے۔ تو پیغمبر اسلام جنگ احد کے تعلق سے نکل رہے ہیں، اور ابھی جنگ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں، یعنی ابھی جنگ شروع نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کس لیے نکل رہے ہیں؟ تاکہ جنگ کے موقع کو جا کر دیکھیں، اور وہاں جائزہ لینے کے بعد تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، مؤمنین کے لیے قتال کی جو جگہیں ہیں اور مقامات ہیں یعنی مورچے ہیں، ان کو آپ معین کریں اور مورچوں پر لوگوں کو مقرر کریں، ان کا تقرر کریں کہ تم کو یہاں رہنا ہے، تم کو یہاں رہنا ہے۔ جو جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کو طے کرنا ہے پیغمبر اسلام کو، اس طے کرنے کے لیے پیغمبر جو نکل رہے ہیں اس نکلنے کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم صبح سویرے نکلے، صبح سویرے نکلے۔ اور کہاں سے نکلے؟ من اہلکا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکلے، جو اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جنگ و جہاد کے لیے جب انسان فی سبیل اللہ نکلتا ہے تو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک جتنے بھی دنیاوی علائق ہیں اور دنیاوی روابط ہیں ان کو بھول کر صرف اللہ کو سامنے رکھ کر اس مقصد سے جب تک نہیں نکلتا کامیابی نہیں ہوتی۔ من بیتکا کہا جا سکتا تھا کہ تم اپنے گھر سے نکلے، لیکن کہا نہیں، گھر سے نہیں، تم گھر والوں سے نکلے کا مطلب یہ ہے کہ تم گھر والوں کو چھوڑ کے نکلے، تمہارے ذہن میں فکر میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور یہ جہاد یقینی طور پر دفاعی جہاد تھا، اور بلکہ جتنی بھی جنگیں پیغمبر اسلام نے لڑی ہیں اس کو ہم بار بار عرض کر چکے ہیں، اور یہاں سے چونکہ جنگ کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر بدر کا بھی حوالہ دیا جائے گا، اس لیے یہ بات عرض کر دینا ضروری ہے کہ جنگ جس انداز سے ہوئی، ابھی آپ اس واقعے کو جو ہے انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، تھوڑی سی تفصیلات ہم آج پیش کریں گے، اور اس کے بعد اس کے تعلق سے بہت کچھ خود قرآن کی آیتیں ہیں جو بیان کر رہی ہیں، اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم جس جنگ کی بات کر رہے ہیں اس کی کیا اہمیت تاریخ میں ہے، جس کی وجہ سے قرآن اتنی آیتیں اور اتنی تفاصیل، ورنہ قرآن تفاصیل پیش نہیں کرتا بلکہ اجمال سے بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی نماز کی تفصیل بیان نہیں کی ہے کہ اس میں آپ رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں، لیکن جب تاریخی واقعات آتے ہیں ایسے جن کے اوپر انسان کے عقیدے اور عمل کا انحصار ہوتا ہے مستقبل میں، اس کا تذکرہ قرآن تفصیل سے کرتا ہے تاکہ جتنے بھی اس کے پہلو ہیں اس پر صحیح سے روشنی پڑ سکے۔ تو یہاں جو بات ہوئی یہ کہ تم
نکلے گھر والوں کو چھوڑ کر، اس کا مطلب یہ کہ تم کو پورا کنسنٹریشن تمہیں دینا ہے، توجہ دینی ہے کس بات کے اوپر؟ اس بات کے اوپر کہ بس اب ہم جا رہے ہیں تو اسلام کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جیسے بھی ہم عرض کر رہے تھے، دفاع کا لفظ ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جنگ جو ہوئی وہ مدینے میں ہوئی، اور اتفاق یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں پیغمبر اسلام نے لڑی ہیں، کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام نے لڑی ہیں، پیغمبر اسلام نے نہیں لڑی ہیں، دوسروں نے لڑی ہیں، پیغمبر اسلام نے مقابلہ کیا ہے، اسی کو دفاع کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ احد جو ہوئی، احد مدینے سے باہر کا علاقہ ہے، سبب ہے مدینے کا۔ مدینے کے باہر ایک پہاڑی کا نام احد تھا، اس کو آپ حضرات اکثر سنتے ہیں مجالس میں بھی، کوہ احد کہتے ہیں یا احد کی پہاڑی کہتے ہیں۔ تو احد وہ علاقہ تھا باہر مدینے ہی کے قریب میں، اور لڑ کون رہا ہے؟ کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ مکے والوں سے۔ تو اگر یہ جنگ مکے کے آس پاس وہاں قریب میں کہیں ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ انہوں نے چڑھائی کی تھی، مکے گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے، مکے والے یہاں آئے تھے لڑنے کے لیے، تو اب جب یہ لڑائی ہوگی تو یہ لڑائی نہیں دفاع ہوگا، اس لیے کہ کیا شہر والے اپنا دفاع نہیں کریں گے؟ تو شہر والے اپنا دفاع کر رہے ہیں، اس لیے کہ باہر کے لوگ آ کر حملہ کر رہے ہیں۔ ہاں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب پیغمبر بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف گئے تھے، لیکن جب وہاں پہنچے تو صلح کر کے واپس آئے۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے وہ مکے کے آس پاس ہوئی ہے، اور باقی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں۔ اس کی مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر جب کبھی جاتے ہیں طاقت لے کر تو صلح کرنے کے لیے جاتے ہیں، دشمن جب کبھی آتا ہے پیغمبر کی طرف تو جنگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ دفاعی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ ہم کو کچھ نہیں شرمانا چاہیے جہاد کی بات کر کے۔ ہاں کچھ لوگ غلط اس کا استعمال کرتے ہیں لفظ جہاد کا، انہیں حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاد کی بات کریں، اس لیے کہ جہاد کے جو اصول قرآن نے اور شریعت نے معین کیے ہیں سیرت پیغمبر اسلام کی روشنی میں، اس کے مطابق اگر جہاد ہے تو وہ جہاد قابل فخر ہے، اور وہ ایسا جہاد ہے کہ ہر انسان اس کی حمایت کرے گا۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب و ملت سے ہو یا کسی مذہب سے نہ بھی ہو، انسان اگر انسان ہے تو وہ کہے گا کہ یہی ہونا چاہیے جو ہوا، اسی طرح جنگ کرنی چاہیے، اور یہی ہے اگر جہاد اس کو کہتے ہیں تو ہر انسان کو ہر وقت ہر لمحے اس جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے جو فسادیوں کے مقابلے کے لیے ہو، اور جو فساد کو ختم کرنے کے لیے، اور جو امن و امان قائم کرنے کے لیے، جو پیس اینڈ جسٹس قائم کرنے کے لیے ہو۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وَإِذْ سے لفظ، وَإِذْ کے لفظ سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نکلے، یاد کرو۔ کیوں یاد کرو وہ وقت؟ کیا ضرورت ہے اس وقت کو یاد کرنے کی؟ ایک بات ہو گئی ختم ہو گئی، جنگ ہوئی تھی، نہیں، یاد کرو اس کو۔ پھر اب وہ آئے تھے، اور مسلسل مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے قیامت تک۔ یاد کرو، کیوں یاد کرو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعات جن کا تعلق بعد کی نسلوں کے عقائد و اعمال پر ہونے والا ہو، ان دنوں کو، ان ایام کو، ان واقعات کو یاد رکھنا سنت رسول ہے اور حکم قرآنی ہے۔ وہ واقعات انہیں آپ کو یاد رکھنا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یاد کرو ان واقعات۔ تو جب احد کو یاد کیا جا سکتا ہے تو احد کے بعد ان واقعات کو کیوں نہیں یاد کیا جا سکتا کہ جن کے اثرات قیامت تک مسلمانوں پر، اسلام پر پڑنے والے ہیں؟ اور ان میں ایک بہت بڑا واقعہ کربلا کا واقعہ ہے۔ تو کربلا کے واقعے کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرو وہ بدعت ہے؟ اگر وہ بدعت ہے تو احد کے واقعے کا تذکرہ کیوں سنت ہو جائے گا، اور کیوں حکم رسول ہو جائے گا، اور کیوں حکم قرآن ہو جائے گا؟ وَإِذْ کے لفظ سے یاد کرو وقت، دیکھو وہ وقت یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان واقعات کو نہ بھولو جو ہوئے ہیں، ان حالات کو مت بھولو جو ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایک اہم واقعہ ہے، اور اس سے مربوط ہیں بہت سے امور، عقائد اور اعمال کے اصول و فروع دین کے تعلق سے۔ مومنین کو مقاعد للقتال، تبوء المؤمنین، مومنین کو تم بٹھا رہے تھے ان جگہوں پر جو ضروری جگہیں ہیں جنگ اور جہاد کے لیے، مقاعد للقتال معین کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی،
دو طرح کی جنگیں ہوئی ہیں، ایک کو غزوہ کہتے ہیں، ایک کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ وہ ہے جس میں پیغمبر اسلام خود شریک ہوئے، اور سریہ وہ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام خود شریک نہیں ہوئے بلکہ کسی کو کمانڈر بنا کے بھیج دیا، اور وہ ایک مشن تھا، ایک ایکسپیڈیشن تھا، اور بس وہ بھی دفاعی تھا۔ جس میں خود شریک ہوئے غزوہ ہے، جس میں خود شریک ہوئے اس میں بھی خود کبھی تلوار نہیں اٹھا۔ حد یہ کہ جو ابھی آپ سنیں گے احد کے جو حالات ہوئے اور جو واقعات ہوئے، ایسی سچویشن آ گئی کہ اب کوئی نہیں ہے آس پاس علاوہ حضرت علی کے، ایک ہی آدمی ہے جو دفاع کر رہا ہے، اور چاروں طرف مشرکین ہیں جو پیغمبر اسلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی پیغمبر اسلام نے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہاں اس کا ذکر کرنے کا مقصد اس وقت یہ ہے، یہ بات بعد میں بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ دوران گفتگو، کہ وہ نبی کہ جس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، تو کیا وہ تلوار چلانا نہیں جانتا تھا؟ کیا ان کو جنگ و جہاد و دفاع کے اصول نہیں معلوم تھے؟ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین قرار دیا تھا، لہذا وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تلوار نہیں مارنے والے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی، جس طرح قلم کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ایسا نہیں کہ لکھنا نہیں آتا تھا، ایک مصلحت پروردگار تھی کہ اگر وہ لکھتے ہوئے ہوتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ دوسری کتابیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے یہ چیزیں لکھ لی ہیں، جیسا کہ یہ اعتراض آج تک بھی کیا جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام لکھنا جانتے تھے۔ اصول یہ ہے کسی سے سیکھا نہیں تھا، یہ خود معجزہ ہے، سیکھا نہیں تھا، لکھتے اس لیے نہیں تھے کہ لوگوں کو شک نہ ہو جائے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام تلوار نہیں اٹھاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ مگر وہ نبی جو تلوار نہیں اٹھائے وہ خود نکلتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تم جا کر سپاہیوں کو اپنی جگہ بٹھا رہے تھے، تم کو یہاں بیٹھنا ہے، تم کو یہاں بیٹھنا ہے۔ حالات کا، مقامات کا، اس جنگ کی جو جگہ تھی اس کا، مورچوں کا جائزہ تم لے رہے تھے، تم معین کر رہے تھے۔ بڑے بڑے پرانے سپاہیوں کو جنگ و جدل کے جو بڑے ماہرین تھے ان کو کون معین کر رہے تھے؟ تم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو وہ تمام اصول معلوم تھے اور ان کو علم تھا، اور اس لیے کہ وہ رہبر تھے، اور رہبر کو ان تمام امور کا علم ہونا چاہیے جس کی کبھی بھی ضرورت امت کو پڑ سکتی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ تم گھر کو چھوڑ کے باہر نکلے کہ جب دشمن حملہ آور ہو، اور حملہ کسی بھی طرح کا ہو، تو گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، آگے بڑھو، آگے بڑھ کے اس کو گھر تک آنے سے پہلے راستے ہی میں روک لو۔ اور یہ جنگ کسی طرح کی بھی جنگ ہو، چاہے وہ فزیکل جنگ ہو یا فرہنگی جنگ ہو، کلچرل جنگ ہو، اس سے پہلے کہ دشمن کا کلچر تمہارے گھر میں داخل ہو جائے، آگے بڑھو، خود نکل کے اس کلچر کو یا اس حملے کو، جو جس طرح کا وہ حملہ کرنا چاہتا دشمن، اس کو باہر ہی روک دو، اپنے گھر کی طرف آنے ہی مت دو، اور پہلے ہی سے تمام ضروری انتظامات کر لو۔ واللہ سمیع علیم۔ آیت یہاں ختم ہوتی ہے کہ اللہ بڑا جاننے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس لیے کہ اس جنگ کے تعلق سے بھی آپ سنیں گے، اس کے بعد کی آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ مختلف طرح کی باتیں ہو رہی تھیں مسلمانوں میں، اور کچھ لوگ تھے کہ جن کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ مدینے ہی میں لڑی جائے، اور کچھ کا خیال تھا کہ باہر نکل کے لڑی جائے، اور اس میں بہت سی دیگر باتیں بھی ایسی تھیں کہ جس میں کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جس سے مسلمانوں کی ہمتیں پست ہو جائیں اور وہ جنگ کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو تم باتیں کرتے ہو سنتا بھی ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کا جاننے والا بھی ہے۔ سمیع علیم، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس لیے کہ بہت سی باتیں جب تم کرتے ہو تو بہت سے لوگ سن تو سکتے ہیں،
لیکن جان نہیں سکتے کہ تم یہ کس بیس پہ کہہ رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، مقصد تمہارا کیا ہے، یا تم نے دل میں کون سی بات چھپا لی ابھی نہیں کہی ہے۔ اللہ تم کو سب کو جانتا ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی۔ آیت 122 میں اب یہاں گفتگو ہوتی ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، جنگ ہونے والی ہے، اور وہ حالات قرآن پیش کر رہا ہے کہ یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم میں سے دو گروہ ایسے تھے جو ہمت ہار رہے تھے اور سستی و پست ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو دو گروہ، یہ کون سے دو گروہ تھے؟ اس کے لیے اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا تعلق مدینہ ہی کے انصار کے دو قبیلوں سے تھا۔ ایک قبیلہ بنو سلمہ تھا، جو قبیلہ اوس، جو بہت بڑا قبیلہ تھا، ایک اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے مدینہ کے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ تو بنو سلیم جو تھے وہ قبیلہ اوس سے تھے، اور بنو حارثہ قبیلہ خزرج سے تھے۔ یہ دونوں قبیلے ذرا کچھ متردد ہو رہے تھے کہ ہم جنگ میں پیغمبر کے ساتھ شرکت کریں نہ کریں، اور چاہ رہے تھے کہ نہ ہو جنگ تو اچھا ہے اور ہم یا واپس چلے جائیں، اس طرح کے ارادہ کر رہے تھے۔ لیکن پھر یہ واپس نہیں گئے، تاریخ کہتی کہ یہ لوگ نہیں گئے، رک گئے۔ البتہ پیغمبر اسلام جب نکلے ہیں 1000 سپاہیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو ان میں 300 افراد راستے سے واپس ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی، جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے، منافقوں کے سردار تھا وہ، اس نے لوگوں کو بھڑکایا، اور وہ کچھ یہودیوں کو بھی ساتھ میں لے آیا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہم مشرکین کے مقابلے پر مشرکین کا سہارا نہیں لینا چاہتے، تو وہ واپس ہوئے، تو ساتھ میں وہ لوگ بھی واپس ہوئے، اس طرح 300 افراد کم ہو گئے۔ اب دیکھیں ان حالات میں کتنا مشکل ہے رہبر کے لیے فیصلے کرنا اور ان حالات کو کنٹرول کرنا۔ دشمن 5000 کے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں ویسے ہی تعداد کم ہے، 1000 لوگ ہیں، ان 1000 میں بھی سب پیغمبر اسلام کی ماننے والے نہیں ہیں، 300 واپس چلے گئے۔ اور تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے بلا اختلاف، آپ جا کر تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو یہ حالات کب کے ہیں؟ ایسے سخت ترین موقع پر، جبکہ تمہارا ہی شہر خطرے میں ہے۔ پیغمبر اگر نکل لیں تو تمہارے ہی دفاع کے لیے نکل لیں، تمہارے شہر کو بچانے کے لیے نکل لیں، تم اپنے شہر کو دشمن کے حوالے کر کے 300 افراد واپس چلے جائیں، 1000 میں سے 300۔ پیغمبر ابھی زندہ ہیں، پیغمبر ابھی موجود ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو پیغمبر کے آس پاس تھے؟ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد اس طرح کے لوگوں کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، کہاں چلے گئے لوگ؟ یہ پھر وہی لوگ ہو گئے کہ جس کے پیچھے تم چل پڑو ہدایت پا جاؤ۔ بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جن کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اگر کوئی ان 300 میں سے کسی کے پیچھے چل پڑا تو وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اسی لیے قرآن واقعات کو پیش کرتا ہے تاکہ انسان اپنے عقل و فکر کے دریچے کھول کے تمام مسائل کو سوچے سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے۔ اذ ہمت طائفتان، دو گروہ ایسے تھے کہ جو ہمت ہار رہے تھے اور واپس جانے والے تھے۔ اچھا، یہ گروہ ان 300 کے علاوہ ہے، اس لیے کہ یہ اکثر مفسرین نے، حالانکہ یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ چونکہ اتنی تفصیلات قرآن پیش نہیں کرتا کہانیوں کے انداز میں، جتنے ضروری الفاظ ہیں اتنا قرآن یوز کرتا ہے، جتنا پیغام دینا ہے۔ تو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کون تھے اور کہاں تھے، بلکہ تعداد سے بھی کیا تعلق، اس لیے کہ تعداد کا بھی یہاں ذکر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دو گروہ ایسے تھے جو ساتھ تمہارا چھوڑ کے جانے والے تھے، لیکن اللہ نے گویا کہ ان کو بچا لیا اور وہ رک گئے اور وہ نہیں گئے، اپنے ارادے سے باز رہے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے، سرپرست ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مؤمنین کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر بھی اس کے دو معنی ہیں۔ وہ دو گروہ جانا چاہ رہے تھے، اب یہاں پر یہ نہیں کہ نہیں گئے، لیکن یہ ہے کہ انتفشلا، وہ لوگ بس ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ واللہ ولیہما،
اللہ ان کا ولی ہے، اس سے مفسرین نے یہ مفہوم لیا کہ وہ لوگ واپس نہیں گئے، اور اس سے مفسرین نے یہ بھی مفہوم لیا کہ اس سے قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، اور یہ بھی مفہوم لیا، کچھ مفاہیم تو صحیح ہیں، مثلا ایک مفہوم یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر انسان کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اللہ اس صرف ارادے پر کوئی سزا نہیں دیتا جب تک وہ اس ارادے پر عمل نہ کرے، تو چونکہ عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ قابل سزا وہ نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ تقریباً 15 تفاسیر کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اکثر مفسرین یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، لیکن اس آیت میں ایک پہلو اور نکل رہا ہے بہت صاف، واللہ ولیہما، وہ دونوں گروہ جانا چاہ رہے تھے، ان کی ہمتیں پست ہو رہی تھیں، تو وہ کہتے ہیں تعریف اللہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ ان کا ولی، اللہ نے ان کو سنبھال لیا، اور اللہ پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھو اللہ نے کیسا ان کا ساتھ دیا، تو اگر وہ مومن نہ ہوتے تو اللہ کیوں ان کو سنبھالتا؟ اللہ کہہ رہا کہ میں تمہارا ولی ہوں، تو ان کو مومن بھی مانا اور اپنی ولایت کی سند بھی ان کو دے دی اللہ نے، لہذا تعریف کی۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس دوسرا مفہوم ہے جو بالکل صاف صاف اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی وہ دونوں واپس جانا چاہ رہے تھے، پس ہمتی کے مظاہرہ کر، حالانکہ مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ان کا ولی ہے۔ اللہ کی ولایت کا تصور رکھ کے پھر ایسی پس ہمتی، اور اس سے اس کے بعد کا جو جملہ ہے اس سے تائید ہوتی ہے، فَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تعریف کے بجائے تنبیہ و سرزنش ہے کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ تم واپس چلے جاؤ، تم نے سوچا بھی کیسے کہ پیغمبر تو جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور تم ان کو چھوڑ کے نکل جاؤ اور تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں اور تم بزدلی کا مظاہرہ کرو، یہ ہوا کیسے؟ جبکہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اور جس کا ولی و سرپرست اور اس کا مددگار اللہ ہو، اس کی ہمت پست ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہوا ہی اس لیے کہ تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، مومنین کو تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اصل پہلو یہاں پر یہ نکلتا ہے۔ مومن کو اب یہ ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے اس میں؟ ہم سب کے لیے سب سے بڑا پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ یہ تو خیر جنگ کے مسائل تھے، بہت سے ایسے مسائل آ سکتے ہیں زندگی میں شریعت کے تعلق سے جس میں مومن کی ہمت پست ہو سکتی ہے، میں اس پر کیسے عمل کروں، میں اس حکم شریعت پہ کیسے عمل کروں، بہت سے آبسٹیکل سامنے آ رہے ہیں، بہت سے رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، بڑا مشکل ہے آج کے دور میں یہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، ہمت ہارنے لگتا ہے مومن۔ مومن کو ہر وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمت انسان ہارتا ہے اس کمزوری کا احساس کر کے، اور جس کا ولی و سرپرست اللہ ہو وہ کمزور نہیں ہو سکتا، یہ انڈیویجول ہے۔ کلیکٹیولی اگر آپ اس کو سوچیں تو عالم اسلام آج جس کیفیت اور جس پستی و ذلت و گویا کہ جن حالات کا شکار ہے، اس کا سبب ہی یہ ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ پہ سے اڑ گیا ہے، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر اللہ، اور جن کا یقین اللہ پر ہے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، جن کا بھروسہ خدا پر ہے، جو اللہ کو صحیح ولی ولایت کے جو قائل ہیں، ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا۔ ولیہما، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اس ولایت میں وہ تمام ولایتیں شامل ہیں جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے، وہ ولایت بھی اصل میں الہی ولایت ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو تین ولی اللہ نے بیان کیے ہیں یہ اصل میں ساری ولایتیں الہی ہیں۔ تو جن کا ان ولایتوں پر یقین ہے وہ کسی دنیا کی طاقت سے نہ ڈرتے ہیں، نہ دبتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کا ولی ہے، جن کے پاس اللہ جیسی طاقت ہے، کس سے ڈریں گے وہ؟ فعلی اللہ۔ اس طرح ہم اپنی زندگی میں بھی ہمارے سامنے فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو اپنی زندگی کے جتنے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں گھبرا جاتے ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہماری حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کہاں ہے ہمارا ایمان۔
فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مؤمنون کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے جاب کے حالات ہوں، آپ کے ایجوکیشن کے مسائل ہوں، آپ کے زندگی میں کسی طرح کے ایشوز ہوں. جب ایشوز سامنے آئیں خود آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نافرمانی نہیں کر رہے ہیں. جب آپ نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی مشکل مصیبت سامنے آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ سامنے آ رہی ہے، آبسٹیکلز سامنے آ رہے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو پھر اس میں کسی طرح کی وریز اور سٹریس میں آنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو مومن ہوتا ہے. یہاں پر یہاں تک ہم نے یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے پیش کی. اب ہم اس سے پہلے کہ ہم تیسری آیت پر جائیں، ہمارے پاس 10 یا 12 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں ہم جلدی سے جنگ احد کا تذکرہ کر دیں کہ ہوا کیا تھا جنگ احد میں، اس لیے کہ ابھی آپ بعد کی آیتوں میں مزید اس کا تذکرہ سنیں گے، اور کچھ پہلو ہیں جن کو قرآن اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمارے لیے سبق بن سکیں، تو ہم کو معلوم بھی ہوگا کہ ہم کو اس جنگ سے کیا سبق حاصل کرنا ہے. تو غزوہ احد اصل میں سن 3 ہجری میں اس وقت ہوا جبکہ 1 سال پہلے یعنی سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ گزر چکا تھا. اس کو بھی غزوہ بدر کہتے ہیں. بدر پہلی جنگ تھی، اور یہ جنگ بھی اصل میں دفاعی جنگ تھی. اس جنگ میں مشرکین کے 1000 لوگ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے صرف 313 افراد تھے، یعنی 1 اور 3 کا فرق تھا. اور اس کی تفصیلات ابھی بعد میں جو اس کے بعد جو آیت ہے وَإِذْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم یاد کرو جو تیسری آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو یہاں حوالہ بدر ہی کا دیا جا رہا ہے کہ تم ہمت ہار رہے ہو، تمہاری ہمتیں پست ہو رہی ہیں. یہ تو سوچو کہ تم اس وقت اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم اذلہ، تم بہت ہی کمزور تھے، ناتواں تھے، تمہارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. تو بدر پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک تھوڑا سا گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد کی آیات پر. یہاں ہم ذرا سا احد پر ہی بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس بدر کے واقعے میں بدر میں 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کیا، بالکل بے سر و سامانی کے حالات میں. صرف 2 گھوڑے تھے، تلواریں بھی مکمل نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، اور ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس ساز و سامان تھا، جنگ کی تیاریاں تھیں. مسلمان بالکل جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، ایسے نکل گئے تھے. مگر اس کے باوجود بھی ایسی کامیابی ان کو ملی کہ 70 مشرکین کو قتل کیا، جس میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا، اور کون 70 افراد کو گرفتار بھی کر لیا. تو ایسی کیفیت میں کوئی گھر مکے کا ایسا نہیں تھا کہ جس میں کسی نہ کسی کا قتل نہ ہوا ہو، یا کوئی نہ کوئی اسیر جس گھر سے نہ ہوا. مشرکین نے یہ حکم دیا، خاص طور پر ان کا سردار جو تھا ابو سفیان، کہ عورتوں پر اور لوگوں پر اور بچوں پر رونے پر پابندی لگا دی جائے، کوئی روئے نہیں، اس لیے کہ رو گے تو انتقام کا جذبہ ختم ہو جائے گا. ان کو رونے کی اجازت نہیں دی گئی. جس وقت احد کے لیے نکلے ہیں باہر جنگ کرنے کے لیے، تب ان سے کہا گیا اب تم رو سکتے ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ رونے سے انہوں نے روکا، مگر اصل ان کا مقصد کیا تھا کہ جذبہ قائم رہے. چنانچہ جب ان لوگوں نے حملہ کیا، مدینے کی طرف آئے، تو 3000، کچھ مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ کل ملا کے ان کی تعداد 3000 تھی، لیکن بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ 3000 تو صرف سوار تھے. اور سوار کا مطلب یہ، جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ بدر میں 2 گھوڑے تھے، یعنی 2 سوار، باقی 311 وہ تھے جن کے پاس گھوڑے نہیں تھے. تو آپ سوچ لیں کہ سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کے زمانے میں ٹینک آپ مان لیجئے، تو کسی بھی فوج کی قوت اور طاقت اس بات سے گنی جاتی ہے کہ ان کے پاس کتنے ٹینکس ہیں، ان کے پاس کتنے جہاز ہیں، ان کے پاس. اسی انداز سے اس زمانے میں
طاقت کا اندازہ اس بات سے لگتا تھا۔ تو وہ لوگ نکلے، اور جب مدینے پہنچے اور انتقام کا جذبہ لے کر پہنچے تو پیغمبر اسلام نے اصحاب کو جمع کیا، جمعہ کا دن تھا، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ بھئی یہ خبر ہم کو ملی، اور یہ خبر جناب عباس ابن عبد المطلب نے ایک خط لکھ کر پیغمبر اسلام کو دے دی تھی، ایک آدمی کو بھیجا خصوصی طور پر، خفیہ طور پر، کیونکہ اس زمانے میں جناب عباس وہیں پر تھے، عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا مکہ ہی میں تھے، اور انہوں نے یہ اطلاع دی پیغمبر اسلام کو۔ پیغمبر اسلام نے وہ خط جو ہے سب کے سامنے رکھا اور کہا دیکھو ہم کو یہ اطلاع ملی ہے۔ اس کے بعد 2 افراد کو بھیجا کہ جا کر ذرا تحقیق کرو کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ آ کر اطلاع دی گئی کہ ہاں مشرکین بہت ہی طاقت اور قوت کے ساتھ آپ جو ہے مدینے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہاں اس وقت 2 مشورے، مطلب 2 رائے ہوئیں۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ مدینے ہی میں رہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جب کوئی جنگ ہوئی تو ہم لوگ مدینے میں رہے، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جنگجو جو ہیں وہ تو باہر لڑتے رہتے ہیں مخالفین سے، اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اوپر سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پتھر لکڑی وغیرہ پھینک کر، اور اس طرح وہ لوگ فرار کر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے قلعے کی جد کی طرح ہے، تو ہم باہر نہ نکلیں تو بہتر ہے۔ لیکن انصار کے ایک گروہ نے اس پر اصرار کیا کہ ہم لوگ باہر نکلیں، چنانچہ معاذ کی طرف سے یہ اصرار تھا کہ نہیں ہم لوگ کو باہر نکلنا چاہیے، اور وہ جب یہ گفتگو ہوئی تو سعد ابن معاذ کے گویا مشورے کو پیغمبر اسلام نے قبول کیا، اور آخری فیصلہ تو وہی ہے جو پیغمبر کرنا چاہتے تھے۔ مشورہ تو اس لیے تھا کہ تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ بھئی پیغمبر اسلام ہم کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ہم کو شامل کر رہے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنائیت محسوس کرتا ہے انسان، اور اس کا حکم بعد میں بھی پیغمبر اسلام نے انہی آیات میں آگے دیا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیتے رہو۔ تو مشورہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کو کچھ معلوم نہیں ہے، یا اللہ کو کوئی حکم نازل نہیں ہونے والا ہے، یا مشورے اب شریعت میں بھی لینا شروع کر دیں گے، اور جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ اذان میں اور نماز میں بھی مشورے شروع کر دیں گے پیغمبر کہ کیسا کیا جائے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مشورے اس لیے تھے کہ تاکہ تالیف قلوب ہو، ان کا دل پیغمبر کی طرف مائل ہو، اور وہ لوگ آمادہ ہوں پیغمبر کی بات سننے کے لیے اور اس جہاد میں شامل ہونے کے لیے۔ پیغمبر اسلام جب وہاں سے چلتے ہیں تو ایک مقام پر پہنچے جسے احد کہا جاتا ہے، وہ پہاڑی تھی احد کی، اس کو پیغمبر اسلام نے جنگ میدان جنگ کے طور پر گویا کہ منتخب کیا، اور اس پہاڑ کو اپنے پشت پر رکھا، اور سامنے صرف ایک راستہ کھلا ہوا تھا کہ دشمن اسی راستے سے آ سکتا تھا۔ پہاڑ پر پیچھے ایک چھوٹا سا درہ کھلا ہوا تھا، ایک دروازہ، ایک انٹرنس پہاڑ کی طرف سے آ رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے وہاں پر 50 آدمیوں کو، عبداللہ ابن جبیر ایک صحابی تھے پیغمبر کے، ان کی سرداری میں وہاں معین کیا۔ یہ جو 50 افراد تھے یہ بہت ہی ماہر تیر انداز تھے، تو ان کو معین کر دے کہ تم یہاں پر رہو، اور اگر تم دیکھو فوج آ رہی ہے یا کوئی بھی ادھر سے داخل ہو رہا ہے تو تم اپنے تیروں سے ان کو یہاں آنے مت دینا۔ چنانچہ ایسا ہوتا رہا، اور وہ لوگ اتنے ماہرین تھے وہاں کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا۔ تو 3 طرف پہاڑیاں تھیں، اونچے اونچے پہاڑ تھے، وہاں سے کود کے آ نہیں سکتے تھے ان کو، اس کو پار کر کے دشمن۔ تو سامنے ہی گویا کہ محاذ تھا، جتنا بھی جبہہ تھا اور مورچہ تھا وہ سامنے کا تھا جس کو سنبھالنا تھا۔ اس طرح کا موقع پیغمبر اسلام نے منتخب کیا جنگ کے لیے، جو بہت ہی مناسب تھا، اور ان 50 سے یہ کہہ دیا کہ تم یہیں رہنا۔ ظاہر ہے کہ ہم پوری گفتگو اب نہیں کر پائیں گے، وقت تمام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ باقی کے حالات جو جنگ احد کے ہوئے دلچسپ، وہ آپ انشاءاللہ بعد میں سنیں گے، لیکن یہاں پر ہم اس کو روکیں گے کہ پیغمبر اسلام نے جن کو معین کیا عبداللہ ابن جبیر کی سرداری میں، ان سے تاکید کی، اور یہ الفاظ ہیں روایت کے کہ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ سنو، جنگ میں 2 باتیں ہوتی ہیں، یا ہارتا ہے انسان یا جیتتا ہے۔ اگر ہم جیت جائیں ان سے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہم ان کو مکے تک لے جائیں، مکہ، یا یہ کہ وہ ہمیں ہرا دیں اور ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہم کو مدینے میں داخل ہونے پر مجبور کر دیں، جو بھی صورت ہو تم اس جگہ سے مت ہلنا۔ اور ایک
روایت مطلب ایک مفسر نے یہ بیان کیا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر پرندے آ کر تمہارا گوشت نوچ نوچ کر لے جائیں تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا. اب اس سے زیادہ تاکید نہیں ہو سکتی تھی. اب پیغمبر اس سے بڑھ کر کے کوئی بات کیا کہہ سکتے تھے؟ کتنے آدمی ہیں؟ 50 آدمی. ان 50 آدمیوں سے پیغمبر اسلام نے اتنی تاکید سے کہا کہ تم اس جگہ کو مت چھوڑنا. اس طرف ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے، تو مد مقابل بھی حالات کو دیکھتا ہے، وہ بھی اپنی حکمت عملی معین کرتا ہے. تو چنانچہ ابو سفیان نے خالد ابن ولید کے سرکردگی میں 200 افراد وہاں معین کر دیے. کہا دیکھو یہ ایک درہ ہے اور یہی ایک راستہ ہے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے. اس تم موقع کی تلاش میں رہو، تم کو جب بھی موقع ملے اور جہاں جیسے یہ 50 آدمیوں میں سے تم کو کہیں سستی نظر آئے تم حملہ کر کے ان کو قتل کر کے آگے بڑھنا اور پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دینا. جنگ شروع ہوئی، مسلمان جنگ جیت گئے. تفصیل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بعد میں. اور ہوا یہ کہ یہاں انہوں نے دیکھا جو کھڑے ہوئے تھے 50 کہ وہاں تو یہ مسلمان کافروں کے بھاگنے کے بعد مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، یہاں ہم تو رہ جائیں گے وہ ایسے ہی. تو وہ نکلے تو عبداللہ بن جبیر نے پکار کے کہا تم نے سنا نہیں پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ ارے ہاں کہا تھا مگر وہ ہم بس وہ مال نہیں تو ان کو مل جائے گا ہم تو رہ جائیں گے. وہ نکل گئے مال کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ 12 افراد رہ گئے، ان 50 میں سے 12 افراد وہاں رہ گئے. جیسے ہی خالد بن ولید نے یہ موقع دیکھا وہ آیا، اس نے 12 کے 12 کو قتل کیا، قتل کر کے پیچھے سے حملہ کیا اور نقشہ جنگ کا بدل گیا. فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. یہ حالات بات کے ہیں، لیکن یہاں جلدی سے جہاں ہم کو تمام کرنا ہے یہ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ جو لوگ مسلمانوں کو یہ کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب جو رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا بس اب وہ پاک و پاکیزہ ہو گیا، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہ بس فائنل ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں کہا ہو کہ یہ مولا ہیں اور یہ لوگ سب کے سب اس کو بھول جائیں. ابھی پیغمبر موجود ہیں اسی جگہ، ابھی ان سے کہا ہے 50 آدمی ہیں، 50,000 نہیں ہیں. ان 50 سے کہا ہے کہ تم ہلنا نہیں، اتنی تاکید سے کہا کہ کوئی بھی صورت ہو جائے تم یہاں سے اپنی جگہ مت چھوڑنا. کوئی دیر نہیں گزری ہے، پیغمبر ابھی زندہ ہیں. ان تمام حالات کے باوجود صرف مال دنیا لے کر اور دیکھ کر اگر ان 50 میں سے تقریباً گویا کہ 3 حصہ لوگ چھوڑ کر چلے جائیں اور صرف ایک حصہ رہ جائے 4 میں سے 1/4 وہاں پر کھڑے رہ جائیں اور باقی لوگ چلے جائیں، پیغمبر اسلام کے تعلیمات کو، تاکیدی تعلیمات کو بھول جائیں. کون؟ یہی صحابی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد ان کو 1 سال پہلے کی بات یاد رہنے والی تھی اور اس کو ضرور اس پر عمل کرتے اور وہ دنیا دیکھ کر نہیں اس طرف نہیں جانے والے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہوتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. صرف معصومین وہ ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی، جن کو اللہ معین کرتا ہے. لہٰذا صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اگر غدیر کو وہ بھولے ہیں تو اس سے پہلے بھی وہ غلطیاں کر چکے ہیں اور بہت سی چیزیں اس سے پہلے بھی بھولے ہیں. غدیر کا بھولنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس پر مزید بعد میں گفتگو کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد.